نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم سورۃ الملک کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سورہ ملک کے آغاز میں سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ روایتیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت میں آتا ہے، متعدد روایات آتی ہیں جس میں سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث 2891 و سنن ابی داؤد حدیث 1400 و سنن ابن ماجہ حدیث 3786 و مسند احمد 321 اور 299/2۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ مجمع الزوائد 270/7 و ذکر الالبانی فی صحیح الجامع الصغیر حدیث 3644۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ جامع الترمذی حدیث 3404۔ ایک روایت شیخ البانی نے صحیحہ میں نقل کی ہے، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، السلسلۃ الصحیحۃ صحیحۃ الالبانی 131/3۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطے کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ اب شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ سورت کو۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 سے 12 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر۔ تبارک برکتن سے ہے النماء والزیادہ، بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں ہے۔ بعض نے معنی کیے ہیں کہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر، تفاعل کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تفسیر۔ روح ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا تو اے دیکھنے والے رحمان کے پیدا کرنے میں تو کوئی بے ضابطگی
نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ تفسیر، یعنی کوئی تناقض، کوئی کجی، کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دہرا کر دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ تفسیر، یہ مزید تاکید ہے، جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں، ستاروں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر دیا۔ تفسیر، یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 16۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفسیر، شہیقہ گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو کہتے ہیں۔ یہ قوی ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تفسیر، یا مارے غیظ و غضب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگی، جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ تفسیر، یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، آسمانی کتابوں کا ہی سرے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔
اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ تفسیر یعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزہ گوش بنا لیتے، اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دفع ہو جائیں دوزخی۔ تفسیر جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے اور وہ ہے کفر اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سوقن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہاں ملیں گے۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔